بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں قلم کا مزدور شکیل احمد ترابی، جو کبھی کبھار لوہے ایام کے نام سے کالم لکھتا تھا۔ نئے دور کے تقاضوں اور احباب کی تلقین پر اپنا لکھا آپ کے سامنے کبھی کبھار بیان کیا کروں گا۔ روایت کو توڑتے ہوئے کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کا سرے دربار، آؤ سچ بولیں۔ جنہیں پسند آئے وہ آج خود چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے پہلے پروگرام میں ہم حاکم وقت سے گزارش کریں گے کہ جناب عمران اللہ کی حمد اور استغفار کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ جنرل ضیاء کی آمریت میں 1985 میں پہلے غیر جماعتی انتخابات دیکھے تھے۔ 85 سے 2018 تک 9 الیکشن اور ایک ریفرینڈم کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ پاکستان جیسے غیر ترقیاتی ممالک میں دھاندلی کی بات کو لوگ خبر نہیں سمجھتے۔ وہ جو ساری دنیا میں بناؤ بگاڑ کے ذمہ دار ہیں، ان کے ایک روایت شکن رہنما ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہاں دھاندلی کا وبیلہ کر کے دنیا کو واقعتاً خبر دی۔ انگلش کا استعمال ناگزیر صورت میں ہی کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ میں ٹرمپ کے الزام کو بریکنگ نیوز کہتا۔ امریکی ہمارے اعصاب پر ایسے سوار ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی درمیان میں آ دھمکتے ہیں۔ بات 85 کے انتخابات کی ہو رہی تھی۔ دھاندلی اس سے قبل بھی ہوئی اور دھڑلے سے ہوئی، بلکہ ایک انوکھے لاڈلے کو تو یہ تک پسند نہ تھا کہ کوئی ان کے مد مقابل کھڑا ہو۔ چنانچہ عظیم جمہوری رہنما نے مرحوم و مغفور مولانا جان محمد عباسی کو ڈپٹی کمشنر خالد خالد کے ذریعے اغوا کرا دیا تھا۔ 85 سے دھاندلی کے الزام سنے ہی نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر ہی بس نہ کی گئی، بلکہ تحریک انصاف نے ایک طویل دھرنا دیا۔ اس مہلک مہم جوئی میں عمران خان تنہا نہ تھے۔ پاکستان کی سیر کو آئے ڈاکٹر طاہر القادری شانے کے ساتھ شانہ ملائے موجود تھے، اور ان سب کی پشت پر وہ تھے جو ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ وہ جو قابل فخر ہونے چاہیے، مگر ایسے اقدامات کی بنا پر قوم کے لیے جو باعث شرمندگی ہیں۔ میاں نواز شریف سے ایک نہیں کئی معاملات پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرنے والے میاں نواز شریف دھرنوں سے زیر نہ ہوئے تو ثاقب نثاروں اور کھوسوں کے فیصلوں کے ذریعے انہیں ایوان سے اقتدار سے باہر کر دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا گیا۔ ایک پارٹی کو انتخابات میں کامیابی دلوانے کے لیے صرف نون ہی نہیں، پے جیم عین میم یا جو کوئی بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا، اس کو مکمل طور پر قابو میں رکھا گیا۔ 2018 کے منصفانہ انتخابات نے تو پوری قوم کی نہیں، بین الاقوامی اداروں کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ الیکشن کمیشن اور کچھ اداروں نے بے احتیاطی ہی نہیں، مجرمانہ اقدامات کا ارتکاب کیا۔ انتخابی نتائج نے ماضی قریب کی متحارب سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے 3 دن بعد ہی متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ اپوزیشن 2013 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے طرز عمل کو اختیار کرتی تو برے طرز حکمرانی اور معاشی طور پر پاکستان کو جس تباہی سے موجودہ حکومت نے دوچار کر دیا ہے، اس کی شدت کئی گنا زیادہ ہوتی اور جناب عمران ایوان اقتدار سے بہت پہلے رخصت ہو چکے ہوتے۔ پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے اور ہم اندرونی خلفشار کا شکار ہیں۔ دھاندلی اور بددیانتی کے الزامات ترقی کی منازل طے کر کے غداری کی اوج تک جا پہنچے۔ اس الزام کو عائد کرنے میں اکثر رہنما مصروف عمل ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم غداروں میں گر چکے ہیں، نہ جانے یہ طرز عمل ہمیں کہاں لے جائے گا۔ کاش اصحاب بست و کشاد
اختلافات کو دشمنی کی شکل نہ دیتے اور ملک کی سلامتی اور معیشت پر توجہ دیتے، معاشرے میں کچھ رجل رشید ہوتا جو غلطیوں کے محاسبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے میں رہنمائی دیتا۔ وزیر اعظم بننا خان صاحب کا خواب تھا۔ 2.5 سال بعد ہم ایک بار پھر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عمران خان کے انتخابات جیتنے کے بعد کی تقریر کو یہ لوگ آج بھی ہمہ پہلو اور خوبصورت قرار دیتے ہیں۔ ایسی تقاریر انہوں نے ماضی میں بہت کی تھی۔ جب انتخاب جتوایا گیا تب بھی اور اب بھی ایسی ہی کرتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم نہیں، قائد حزب اختلاف ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 5 سال اور ایک صوبہ چھوڑ کر مرکز و صوبائی حکومتوں میں 2.5 سال گزارنے کے باوجود وہ ایسے وعدوں اور اعلانات پر عمل درآمد نہ کر سکے جس کے لیے کسی سرمایہ کاری کی ضرورت نہ تھی۔ بس چارپائیوں پر سونے والوں کی ترتیب درست کرنا تھی۔ سلطان راہی کب کے راہی عدم ہو گئے، مگر خان صاحب کی بھڑکوں اور اعلانات نے راہی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ بعض پہلوؤں سے کیا سیاستدان اور کیا ہم قلم کار سب شکیل قلب واقع ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی بجائے نیشنل یونیورسٹی کے سبزہ زار میں دن بھر دھوپ سینکتے اور سائیکل پر بنی گالا کی چند گز کی جھونپڑی میں رہنے والے عمران خان کو ہم معاف نہیں کرتے، ہر لمحے ہدف تنقید بناتے رہتے ہیں۔ یہ وہ رہنما ہے جس نے ریاست مدینہ کے قیام نو کی بات ہی نہ کی، بلکہ وہ جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ فاطمہ بنت محمد بھی جرم کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے پر عمل پیرا ہے، جس نے جہانگیر ترینو کے ہاتھ کاٹ دیے اور سائیوال سے اسلام آباد تک معصوموں کے قاتلوں کو ڈی چوک میں سر عام پھانسی پر لٹکا دیا۔ وہ سرمایہ کار جو ربع صدی تک خان صاحب کو چندے دیتے رہے، وہ محض صدقہ جاریہ ہی تو تھا۔ ترین و علیم ہی نہیں، کسی کاروباری نے خلیفہ وقت کے دور میں 1 بائی تک اپنی تجوری میں نہیں ڈالی۔ مولانا فضل الرحمان، مریم بلاول اور سراج الحق تو محض بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ جناب ترین نے اپنے جہاز میں جو گھوڑے لادے تھے وہ خان کے اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مجاہد صرف خلیفہ نے بھارت کے علاوہ جو علاقے فتح کرنے ہیں وہ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی تو کرنے ہیں۔ ریاست مدینہ کی جناب عمران آپ بہت بات کرتے ہیں۔ اس ریاست کی بنیاد رکھنے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقاریر کم اور عمل زیادہ کرتے تھے۔ آپ کے طویل خطبات میں خطبہ حجۃ الوداع کی مثال دی جاتی ہے، جو اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ بھی چند نکات پر مشتمل ہے، کوئی بہت طویل دستاویز نہیں۔ جناب عمران، یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے عمل تھے۔ وہ بات کبھی نہ کہتے جس پر عمل نہ کیا ہو، خود گڑ کھا کے دوسروں کو گڑ نہ کھانے کی تلقین کبھی نہ فرماتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود کر صحابہ اکرام کی بھوک سے حالت غیر ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے روایت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جن پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے تھے۔ جناب خان، دوسروں کو وصیت اور خود میاں وصیت سے کام نہیں چلتا۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اس نے کشتی کے مقابلے میں گورنر مصر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو پچھاڑ دیا تھا۔ گورنر کا بیٹا اپنی شکست برداشت نہ کر سکا اور نوجوان پر تشدد کی انتہا کر دی۔ نوجوان نے قمیص اٹھا کر تشدد کے نشانات دکھائے۔ حج قریب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حج کے موقع پر اپنے صاحبزادے کو بھی ساتھ لائیے گا۔ حج کے بعد آپ نے معاملے کی جانچ پڑتال کے بعد اس نوجوان کو کہا کہ گورنر کے بیٹے کی پشت حاضر ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ نوجوان بدلہ لیتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو فاروق اعظم بولے، مؤذن کا بیٹا ہے، اسے خوب مارو۔ خان صاحب، ریاست مدینہ کی قیام کا عشر عشیر بھی نافذ کرنا ہے،
تو ترین و بدترین کی تمیز ختم کرنا ہوتی ہے۔ اپنے مخالفین پر قانون کے مطابق کارروائی ضرور کریں مگر انتقام کو دور پھینکتے ہوئے۔ یہاں بھی ہم ریاست مدینہ کے خلیفہ حرم کی مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دشمن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور فرمایا کہ میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھ پر تھوک دیا اور اب درمیان میں میری ذات آ گئی، لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ چند سات حروف میں ریاست مدینہ سے متعلق اس سے زیادہ مثالیں دینا جناب والا مشکل ہے۔ آپ خلوص دل سے ریاست مدینہ کے قیام کی طرف بڑھتے تو مفتی کویوں سے نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مستند حوالے آپ کی معاونت کرتے۔ جاتے جاتے عرض کرتا چلوں، پھلوں سے لدا درخت جھکا ہوتا ہے، سمندر دریاؤں کی طرح شور نہیں کرتے، اور رہنما کسی گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے جھک کے سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ بات بلاتے نہیں کہ جس ذات کو سروری زیبا ہے اس نے کہا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔